أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ سورت کا نام ہے سورت الف لام میم السجدہ۔ پہلے تو اس سورت کا دعویٰ لکھ لیں، نفی شفاعت قہری۔ میں پہلے اسمی ربط عرض کرتا ہوں۔ سورت لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحت کا ذکر تھا، لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، برکتیں دینے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ فرمایا جو اللہ کو برکت دہندہ سمجھتے ہیں نا، ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ سورت کا اسمی ربط ہے۔ عرض کیا تھا ایک دن ساری صورتوں کا، ویسے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ میں ایک صفحے پر نا اسمی ربط لکھ لوں گا، تمام صورتوں کا آپ کو دے دیں گے مانوی ربط۔ اب ذرا کھولیں نا سورت الفرقان، کوئی صفحہ کھول لے، سورت الفرقان کا دعویٰ بھی پڑھیں ذرا جلدی۔ نفی شرک فی برکت، برکت دینے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس پر کون سے دلائل تھے زیادہ؟ عقلی دلائل۔ اگلی صورت آ گئی سورت الشعراء، اسی دعوے پر دلائل تھے نقلی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ برکتیں دینے والا اللہ ہی کو سمجھو اور اس کو برکتیں دینے والا سمجھ کر اسی ہی کی عبادت کرو۔ اگلی صورت آ گئی سورت النمل، اس میں اس دعوے کی علت اور وجہ بیان کی گئی تھی۔ جب سب کچھ جاننے والا اللہ ہے اور سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو برکتیں دینے والا صرف اللہ ہی کو سمجھو۔ آگے آ گئی سورت القصص، اس مسئلے کی وجہ سے آپ پر تکالیف آئیں گی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تکالیف آئیں، امتحان آئیں گے، مصائب آئیں گے۔ اگلی سورت العنکبوت، فرمایا صرف میرے محبوب پر نہیں مومنو تم پر بھی امتحان آئیں گے، ابتلاء المومنین و اہلاک الجاہدین۔ اگلی صورت کون سی تھی؟ سورت الروم۔ سورت الروم کا دعویٰ پڑھیں۔ سورت اسی مسئلے پر پکے رہے نا کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ رومیوں کی طرح تمہیں بھی فتح دے گا۔ اور اگلی سورت کا نام تھا سورت لقمان، یہ تتمہ ہے گویا کہ اس سورت پچھلی کا جو مسئلہ توحید چل رہا تھا کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اس کو پورا کیا یہاں مزید دلائل دے کر۔ اب آ گئی سورت الف لام میم السجدہ۔ ذرا ایک منٹ کے لیے میری طرف دیکھیں۔ سورت الف لام میم السجدہ سے ایک تھوڑا سا مضمون نیا شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ برکتیں دینے والا، میں لکھواتا ہوں لیکن پہلے سن لیں، برکتیں دینے والا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ عقلی نقلی دلائل تم نے پیش کر دیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے بزرگ، یہ معبود یہ برکتیں دیتے ہیں، نا، اللہ سے سفارش کر کے برکتیں اللہ سے دلوا دیتے ہیں۔ دینے والا اللہ ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ سفارش کرتے ہیں، ان کی سفارش اللہ ٹالتا نہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ سے برکتیں دلوا دیتے ہیں سفارش کر کے۔ اس صورت میں جواب دیا جیسے برکتیں دینے والا کوئی نہیں، زبردستی سفارش کر کے اللہ کے آگے برکتیں دلوانے والا بھی کوئی نہیں۔ لکھے آپ مولانا۔ ذرا صاف کر کے بہترین کر کے جملہ لکھنا ہے۔ مشرکین کا بہانہ تھا کہ ہم غیر اللہ کو برکات دہندہ سمجھ کر نہیں پکارتے، بلکہ شفیع غالب سمجھ کر پکارتے ہیں۔ کہ یہ اللہ سے ہمیں برکتیں دلوا دیتے ہیں۔
یہاں فرمایا اللہ کے آگے شفیع غالب بھی کوئی نہیں، لہذا غیر اللہ کو برکات دلوانے والا سمجھ کر ان کی غیبانہ پکار کرنا بھی جائز نہیں۔ بس اب ذرا یہ حاشیہ مجھے سنائیں تو سورت لقمان تک یہ مضمون مکمل ہو گیا کہ برکتیں دینے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ اب مشرکین کا بہانہ کیا تھا؟ ہم ان کو پکارتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہمیں برکتیں دلوا دیتے ہیں، شفیع غالب ہیں، اللہ ان کی سفارش موڑتا نہیں، اللہ کے پیارے ہیں نا۔ تو اس صورت میں کیا مضمون بیان کیا؟ جس طرح اللہ کے بغیر برکتیں دینے والا کوئی نہیں، سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ اس صورت کا مضمون ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفی شفاعت قہری پر دو عقلی دلائل آئیں گے، ایک نقلی دلیل آئے گی، تمہید ما ترغیب آئے گی، شکوہ ہوگا، جواب شکوہ ہوگا۔ میں نے صورت کے امتیازات لکھے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جس کا وہم و گمان بھی انسان کو نہیں ہے، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ اور موت کے بعد عذاب کا ذکر آ رہا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ ذکر آ رہا ہے۔ ملک الموت کا ذکر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی، شک نہ کرنا، فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس کے معنی کریں گے اپنے مقام پر انشاءاللہ۔ یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ صورت کا دعویٰ تو مجھے سنائیں۔ نفی شفاعت قہری کہ کوئی سفارش کر کے اللہ سے منوانے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں شفاعت کی قسمیں آپ کو لکھواؤں گا آیت الکرسی کے اندر۔ ایک ہوتی ہے شفاعت وجاہت، یہ وہاں لکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہوتی ہے شفاعت محبت، یہ وہاں لکھیں گے انشاءاللہ۔ تین قسم کی شفاعتیں، یہ تفصیلی وہاں کا ہے مضمون انشاءاللہ۔ اور سفارش کرنے والے کی کیا شرطیں ہیں، جن کے لیے سفارش کرنی ہے ان کی کیا شرطیں ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ وہاں لکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ متشابہات کی کون سی قسم ہے؟ دوسری۔ نہ معنی اللہ کے بغیر کوئی جانتا ہے، نہ مراد اللہ کے بغیر کوئی جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ تمہید ما ترغیب ہے، شوق دلایا جا رہا ہے۔ یہ نازل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کتاب کا، یہ ہو گیا مبتدا مضاف مضاف الیہ مل کر۔ اور من رب العالمین، اب من رب العالمین یہ اس کی خبر ہے، یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا رب العالمین کی طرف سے، یہ مبتدا اور خبر ہو گئے۔ لا ریب فی جملہ معترضہ، جملہ معترضہ، اسی ترکیب کو محققین نے ترجیح دی ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا، لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس میں۔ اب فی ہے میں جو ہو ضمیر ہے یہ مبدل منہ ہے، اور آگے من رب العالمین اس سے بدل ہے، نہیں کوئی شک اس میں، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں، رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ام یقولون، مولانا مقام حل ہو گیا، آسان ہے۔ ام یقولون افطرا، آیا کہہ رہے ہیں یہ شکوہ افطرا ہو، خود بنا لیا ہے پیغمبر نے اس کو، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ بل، جواب شکوہ نہیں، هو الحق من ربک، وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اب من ربک کا تعلق جو ہے الحق کے ساتھ ہے،
بلکہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. ایک معنی. اب دوسرا بھی لکھیں حاشیے پر. ایک توجیہ تو سادہ ہو گئی نا, حق ہے, حق جو ہے کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے, ایک توجیہ ہو گئی. دوسری توجیہ بھی لکھ لیں, وہ حق ہے اور نازل شدہ ہے تیرے رب کی طرف سے. اب من ربک یہ دوسری خبر ہے, ہوا مبتدا, الحق خبر نمبر 1 اور من ربک یہ خبر نمبر 2. یا تو مولانا نحویوں من ربک جار مجرور متعلق الحق کے, یہ تو ایک توجیہ ہو گئی. اور دوسرا من ربک یہ دوسری خبر ہے, الحق ایک خبر ہے مبتدا کی, من ربک دوسری خبر ہے. بل هو الحق من ربک, بلکہ وہ حق ہے من ربک نازل شدہ ہے تیرے رب کی طرف سے. کیوں لتنذر, حکمت انزال فریضہ پیغمبر کیوں نازل ہوئی ہے, لتنذر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں قومن اس قوم کو, ما آتاہم من نذیر نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے. نذیر ان پر لکھ لیں قریبی. اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے ان کے پاس ڈرانے کے لیے, قریبی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. من قبل آپ سے پہلے, لعلہم یہتدون حکمت انذار کیوں ڈرائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر چل پڑیں. اللہ الذی دلیل عقلی نمبر 1, اللہ کریم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, فی ستت ایام 6 دنوں کی مقدار. آپ لکھ لیں جی نیچے مقدار ستہ کے. کیوں آسمان و زمین بن رہے تھے, سورج اور چاند تو تھے نہیں, دن کہاں سے آ گیا, رات کہاں سے آ گئی؟ 6 دنوں کی مقدار میں. ثم استوى علی العرش, پھر غالب ہوگی اللہ کریم تخت بادشاہی پر. عرش تخت بادشاہی, اس کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب کیا فرماتے ہیں, جہاں بھی قرآن میں آئے گا ثم استوى علی العرش, اس کا معنی اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے, سارا نظام خود چلا رہا ہے, میں نے لکھوا دیا تھا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, یہ سورت کا دعویٰ آ گیا. دعوی سورت نیچے لکھ لیں, دعوی سورت وہ جو اوپر دعویٰ لکھوایا ہے نفی شفاعت کاری, یہ سورت کا دعویٰ نہیں تمہارے لیے اللہ کریم کے علاوہ من ولی کوئی مشکل کشا, کوئی کارساز, کوئی حمایتی, ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. شفیع کے نیچے جو کام کروا سکے, جو کام خود کر سکے وہ بھی نہیں ہے ولی. ولی کے نیچے لکھ لیں خود کر سکے, جو خود کر سکے وہ بھی نہیں ہے. ولا شفیع کوئی سفارشی بھی نہیں جو کام کروا سکے. سفارش کر کے تم کہتے ہو یہ سفارش کر کے برکتیں دلوا دیتے ہیں, کوئی نہیں. افلا تذکرون, کیا پس نہیں تم نصیحت حاصل کرتے ہو اے غیر اللہ کے پجاریو. یدبر الامر, تدبیریں کرتے اللہ تمام جہان کے کاموں کی. یہ جو الامر ہے نا, الف لام عوض ہے مضاف الیہ کے. عبارت تھی یدبر امر العالم, عبارت تھی یدبر امر العالم, تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی, یعنی خود نظام چلا رہا ہے, اس نے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. من السماء والارض, آسمان سے زمین تک. الامر پر ایک لفظ لکھنا ہے دنیاوی, جتنے بھی دنیا میں کام ہیں سارے جہان کے کام آسمان سے زمین تک اللہ خود کر رہا ہے. ثم یرجع الیہ فی یوم, پھر چڑھتے ہیں اللہ کریم کی طرف فی یوم, اس وقت میں. کان, یوم کا معنی کیا کیا؟ وقت. کان مقدار الف سنۃ مما تعدون, ہے اس کی مقدار 1000 سال. مما تعدون, اس میں سے جو تم شمار کیا کرتے ہو, جو تم شمار کرتے ہو 1000 سال. اللہ کے سامنے معاملات پیش ہوتے ہیں, اللہ کے سامنے معاملات پیش ہوتے ہیں اس وقت میں جو تمہاری نسبت سے 1000 سال ہے.
ذالک عالم الغیب والشہادہ، میں ترجمہ کر لوں پھر میں پیچھے آؤں گا. ذالک عالم الغیب، ان صفات والا، ذالک کا معنی کیا ان صفات والا، خالق کا پیدا کرنے والا، سارا نظام چلانے والا، تدبیریں کرنے والا، ان صفات والا عالم، وہ نہیں جن کو تم نے سمجھا ہوا ہے، ان صفات والا، ذالک سے اشارہ ہے پچھلی صفات کی طرف، خالق کا خالق، یدبر تدبیریں کرنے والا، نظام چلانے والا، ان صفات والا، جاننے والا غیب کو اور حاضر کو، العزیز زبردست پکڑنے میں، رحم کرنے والا مولت دینے میں، الذی وہ اللہ، احسن کل شیء، جس نے خوب بنائی ہے ہر ایک چیز، احسانہ اچھی بنائی ہے، بہترین بنائی ہے، خوب بنائی ہے ہر چیز. اب معنی پر غور کرے، شیء موصوف ہے اور خالقہ یہ جملہ صفت ہے، خوب بنائی، بہترین بنائی ہر چیز، خالقہ ایسی چیز جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ایسی چیز جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ خوب بنائی ہے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور شروع کیا انسان کے بنانے کو من طین، مٹی سے، انسان کے نیچے آدم، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ کریم نے کیا اس کی نسل کو من سلالۃ، چنی ہوئی مٹی سے، چنی ہوئی مٹی سے، من سلالہ، من ماء مہین یعنی پانی ذلیل سے، گندا پانی، ذلیل پانی، ناپاک پانی، بے قدر پانی. ثم سواہ، پھر درست بنایا اللہ کریم نے اس انسان کو، نیچے لکھے رحم مادر میں، درست بنایا، ٹھیک اعضاء والا بنایا اس انسان کو رحم مادر میں. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونک دی اللہ کریم نے اس میں من روحہ، اپنی پیدا کی ہوئی روح. روح کا معنی آپ لکھیں، میں ایسے آگے نہیں چلوں گا، یہ اضافت تخلیقی ہے، تخلیقی، اللہ نے پیدا کی ہوئی اپنی روح اس میں پھونک دی. مولانا سورت الحجر کھولیں، 14واں پارہ، صفحہ ہے 238، جلدی کریں جلدی، صفحہ 238. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو، من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی، سلسال گھڑے پر انگلی مارو ٹن ٹن آواز نکلتی ہے، بجنے والی، من حمأ مسنون، گارے سے، گارا بھی کون سا، مسنون بدبودار، وہاں بات کریں گے انشاءاللہ. آج جو آیت دکھانی ہے وہ آگے آ گئی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فرشتوں جب میں برابر کر لوں اس انسان کو، جسم اس کا برابر ہو جائے، آزاد درست بن جائیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، ساری زندگی یہ معنی نہیں کرنا، اور پھونک دوں میں اللہ اس انسان میں من روحی، اپنی روح، اپنی روح پھونک دوں، نانا اپنی پیدا کی ہوئی روح. کیا معنی ہے؟ یہ اضافت تخلیقی ہے، پیدا کرنے والی اضافت، اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں، تم اس کا سجدہ. ٹھیک ہو گیا مولانا؟ یہاں بھی مانا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھونک دی اللہ کریم نے اس میں من روحہ، اپنی پیدا کی ہوئی روح میں سے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ہے جو تم شکر کیا کرتے ہو. السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اس پر لکھ لیں ادراکات ظاہرہ، ادراکات ظاہرہ، یہ ظاہری چیزیں ہیں جن سے ہم ظاہری چیزوں کو معلوم کرتے ہیں. کانوں سے سنتے ہیں دوسروں کی آوازیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں دوسروں کا. اور الافئدہ کے نیچے ادراکات باطنیہ،
بندہ دل کے ساتھ سوچتا ہے، ایک بات سمجھ لیتا ہے، وقت ہم گم ہو جائیں گے زمین کے ہوں گے، بلکہ وہ بلقاء ربہم کافرون، اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ صرف یہ جو سوال کر رہے ہیں نا، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے جی، نئی پیدائش ہوگی، یہ جو سوال کر رہے ہیں مقصد ان کا اپنا اطمینان نہیں ہے، مقصد ان کا انکار ہے۔ ہم گم ہو جائیں گے تو زندہ کیسے ہو گے، ہم نہیں مانتے، مقصد ان کا انکار ہے۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں شکوا، یتوفاکم ملک الموت، جان کھینچ لیتا ہے تمہاری موت کا فرشتہ۔ یہ ملک الموت اس میں جنس ہے، تمام فرشتوں کو شامل ہے۔ لکھ لیں مولانا، نہیں یاد رہے گا، ملک الموت کے نیچے اس میں جنس، سب فرشتوں کو شامل۔ یوں نہیں ہے کہ موت والا فرشتہ ایک ہے، ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، نا، جان کھینچ لے، ہر روح نکالنے والے فرشتے کو ملک الموت کہتے ہیں، وہ ایک نہیں ہے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ہیں۔ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، وہ جو مقرر کیا گیا ہے تمہارے ساتھ، پھر اپنے پروردگار کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ مولانا بل ہم بلقاء ربہم، اور اس سے پہلے جعل لکم السمع، اور اس سے پہلے من سلالہ، ان کے حاشیے لکھ لیں پھر پیچھے آئیں گے۔ یہ سلالہ کا لکھ لیں سلہ یسلو، یہ سلالہ کا جملہ لکھوا رہا ہوں، سلہ یسلو، چنا ہوا پانی۔ یہ پانی سارے وجود کا نچوڑ ہوتا ہے، بوقت انقضاء شہوت، بس یہ جملہ ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ دانا بندے سمجھ لیا ہوگا۔ یہ پانی سارے وجود کا نچوڑ ہوتا ہے بوقت انقضاء شہوت۔ جملہ سمجھ آ گیا؟ آگے چلیں۔ یہ جو جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس کا ایک جملہ لکھ لیں، دل ایسی باتیں سوچ لیتا ہے، دل ایسی باتیں سوچ لیتا ہے جو سمع و بصر سے معلوم نہیں ہوتی۔ اب نیچے آ جائیں، بل ہم بلقاء ربہم، اس کا جملہ لکھ لیں، صرف بے ست کے منکر نہیں، پیچھے بے ست تھی نا، ایزا اینا لفی خلق، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، نہیں ہم نہیں مانتے۔ فرمایا صرف بے ست کے منکر نہیں، بلکہ اللہ کے روبرو حساب و کتاب کے بھی منکر ہیں۔ یہ جملہ ہو گیا۔ زللنا کا کیا معنی میں نے کیا تھا، گم ہو جانا، اس کا بھی چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، زللنا کا گم ہو جانا، مل جل جانا، گم ہو جانا، مل جل جانا۔ پرانی اردو ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ کا جملہ لکھیں، یتوفاکم ملک الموت کا، تم اپنے آپ کو دھڑ سمجھتے ہو، یہ وجود جسم، تم اپنے آپ کو دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں رل مل گئے، تم جان ہو، وہ فرشتہ لے جاتا ہے، فنا
نہیں ہو جاتے ہو۔ میں پھر جملہ پڑھتا ہوں، تم اپنے آپ کو دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں رل مل گئے، تم جانو وہ فرشتہ لے جاتا ہے، فنا نہیں ہو جاتے ہو۔ عاد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ نے کیا یعنی بنایا اس کی نسل کو من سلالۃ چنی ہوئی چیز سے، چنی ہوئی چیز، پہلے میں نے مانا مٹی کیا، میں بھول گیا، چنی ہوئی چیز سے، من ماء مہین یعنی پانی ذلیل سے، ذلیل پانی چنا ہوا، یہ سارے وجود کا چنا ہوا ہوتا ہے، وجود کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے۔ اب مولانا آئیں پیچھے جو ہم نے بحث لکھنی ہے، اب ذرا سورۃ المعارج کھولے، شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 5۔ صفحہ، پیچھے والوں کی آواز ہی نہیں پہنچتی، سارے بولتے ہیں 500۔ یہ اب دیکھیں جی، میں شروع سے منع کرتا ہوں۔ سالہ سائل 515 صفحہ، سالہ سائل بعذاب واقعین، پوچھا ایک پوچھنے والے نے عذاب کے متعلق جو واقع ہونے والا ہے، کب آئے گا؟ للکافرین، واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، نہیں ہوگا اس کے لیے دافن، کوئی ہٹانے والا۔ کہاں سے آئے گا وہ؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے واقع ہونے والا، ذل معارج، جو سیڑھیوں کا مالک ہے، یعنی آسمانوں کا مالک۔ یہاں بات کریں گے، اب غور کریں جو آیت آئی ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں عروج سے، چڑھتے ہیں فرشتے اور جبریل امین اللہ کی طرف، فی یوم، اس دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، ہے اس کی مقدار 50,000 سال۔ اب یہاں ہاتھ رکھیں، ادھر دیکھیں نا جی سبق میں، یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ، چڑھتے ہیں اس کی طرف اس دن میں، ہے اس کی مقدار 1000 سال۔ تارو جو چڑھتے ہیں 1000 سال، چڑھتے ہیں اس کی مقدار ہے 50,000 سال۔ اب آ جائیں لکھیں جی، سورۃ المعارج کی آیت کا حوالہ لکھ لیں۔ اچھا یوں میں لکھواتا ہوں آپ کو، یہاں 1000 سال، یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہ سورت الف لام سجدہ، اب ساری باتیں تو نہیں لکھی جا سکتی، یہاں 1000 سال۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 5 میں 50,000 سال۔ اب نمبر 1 بات لکھیں، مراد دنیا۔ نمبر 1، ان دونوں آیتوں میں مراد کیا ہے؟ دنیا۔ ملائکہ اوپر نیچے آنے جانے کے لیے جو سفر کرتے ہیں، وہ 1000 یا 50,000 سال ہے۔ اب آگے غور سے لکھیں، خیال سے مہربانی کیجئے گا۔ دنیا والی زمین سے پہلے آسمان تک 1000 سال۔ اس کا مطلب مجھے بتا دیں، ان لفظوں کا مطلب بتا دیں۔
دنیا والی زمین کون سی ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں؟ اور پہلا آسمان، یہ پہلا، تو کتنا فاصلہ بنا؟ 1000۔ آگے لکھیں، اور سب سے نیچے والی زمین اور سب سے اوپر والا آسمان۔ اب بالکل نیچے چلے جائیں جی، سب سے نیچے والی زمین اور سب سے اوپر والا آسمان۔ اس کا فاصلہ 50,000 سال۔ مقام حل ہو گیا مولانا، دونوں آیتیں حل ہو گئیں۔ اس زمین سے پہلے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، دنیا والا آسمان، تو فاصلہ کتنا؟ 1000 سال۔ اور بالکل نیچے والی زمین اور بالکل اوپر والا آسمان، تو فاصلہ کتنا ہے؟ 50,000 سال۔ اچھا، اب دوسری بات لکھیں، نمبر 2، دونوں آیات میں مراد قیامت۔ اب ہم دنیا مراد نہیں لے رہے، دونوں آیات میں مراد قیامت۔ بس اب لکھنا نہیں، اب تم کہتے ہو قیامت مراد ہے، یہاں 1000 سال، وہاں پہ تو قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا، ادھر کہتے ہو 50,000 سال کا ہوگا، دونوں میں قیامت مراد ہے۔ لکھیں، قیامت کا دن کچھ لوگوں کو 1000 سال اور بعض لوگوں کو بوجہ سختی 50,000 سال کا معلوم ہوگا۔ حدیث میں ہے مؤمنین کو اتنا محسوس ہوگا جتنی دیر نماز میں لگتی ہے۔ آؤ جی، مومنین کو اتنا محسوس ہوگا جتنی دیر 5 منٹ 10 منٹ، میں مثال دے رہا ہوں۔ یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئیں؟ لکیر لگائیں، میں اور حاشیہ آپ کو لکھواؤں انہی آیتوں کا نوٹ۔ پہلا قول ہم نے کیا مراد لیا تھا، آپ بتائیں مجھے، مراد دونوں آیتوں میں کیا ہے؟ دنیا۔ لکھیں جی، مراد دنیا ہو، ساتھ ساتھ آیت کو بھی دیکھتے آئیے، مراد دنیا ہو تو فی یومن یا روزوں کے متعلق ہوگا۔ اور سورت معارج میں کون سا لفظ تھا؟ تاروجو، یا روزو تاروجو، دونوں کے متعلق، وہاں بھی یہاں بھی۔ اور یوم سے مراد وقت ہوگا۔ اور معنی زمانہ حال والا ہوگا۔ تھوڑا سا اشارہ لکھ لیں، چڑھتے ہیں اس اللہ کی طرف اس وقت میں بس یہ ہو گئی بات۔ اب آگے تو لمبی بات ہے نا، چڑھتے ہیں اللہ کی طرف اس وقت میں کہ اس کی مقدار، چڑھتے ہیں اب چڑھتے ہیں، سارے معاملات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اس وقت میں جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ اور 1000 سال کیوں ہے؟ پہلی زمین سے پہلے آسمان تک، اور 50 کیوں ہے؟ نیچے والی سے لے کر اور اوپر والے آسمان تک۔ یہ بات حل ہو گئی؟ اچھا، آگے لکھیں جی، نمبر 2، دوسرے قول میں ہم نے کون سا وقت مراد لیا تھا؟ آپ بتائیں نا مولانا، آپ بتائیں، اللہ آپ کو توفیق دے، میں تو اس نیت سے بیان کرتا ہوں، اللہ کرے آپ پڑھائیں، آپ میرا پیغام اور یہ آپ کا ثواب ہو، ہمارا ثواب ہو، ہمارے اساتذہ کا ثواب ہو، میں کیا چیز ہوں۔ دوسرا قول کیا مراد لیا تھا؟ لکھیں، نمبر 2، مراد قیامت ہو
فی یومن متعلق ہوگا واقعین کے، واقعین یعنی وہ عذاب واقع ہونے والا ہوگا اس دن میں بس کانا مقدار ہو الف سنۃ یا 50,000 سال. قیامت مراد لیں گے تو فی یومن کس کے متعلق ہوگا؟ واقعین فی یومن، وہ عذاب واقع ہونے والا ہوگا اس دن میں جس کی مقدار 1,000 سال ہے یا 50,000 سال ہے. بعض کو 1,000 معلوم ہوگا اور بعض کو بوجہ سختی کے 50,000 معلوم ہوگا. مولانا مقام حل ہو گیا؟ لکیر لگائیں. آپ کو نیلوی صاحب رحمۃ اللہ کا جملہ بھی لکھوا دوں، ہمارے استاذ. اب یہ بالکل الگ جملہ ہے. اگر لوگ اس کی تدبیر اور عروج کا تصور کریں تو 1,000 سال ہے. نیلوی بریکٹ میں لکھے رحمہ اللہ. ایک اور چھوٹا سا نوٹ لکھیں. نوٹ: کفار کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا تم سمجھ رہے ہو کہ دیر ہو گئی ہے، تو تم جس مدت کو 1,000 یا 50,000 سال سمجھتے ہو، وہ اللہ کے نزدیک 1 دن کے برابر ہے. مولانا یہ جملہ پڑھیں. کفار کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا تم سمجھتے ہو دیر ہو گئی ہے. جس مدت کو تم 1,000 یا 50,000 سال سمجھتے وہ اللہ کے نزدیک تو 1 دن کے برابر ہے. ایک اور جملہ بھی لکھ لیں. نوٹ: بروز قیامت 50 مواقف ہوں گے. موقف کی جمع مواقف. ہر ایک موقف 1000 سال کا ہوگا. بس جب قیامت مراد لیں گے یہاں 1000 کیوں آیا، وہاں 50,000 کیوں آیا؟ بھائی 50 مواقف ہوں گے اور ہر ایک 1,000 سال کا ہوگا. تو یہاں ایک موقف کا ذکر ہے، سورۃ معارج میں 50 کا ذکر ہے. 50,000 ہو گئے. مقام حل ہو گیا مولانا؟ ہاں نہ بھی آپ نہیں کرتے، کیا کریں؟ اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ. سبحان اللہ. وَلَوْ تَرَىٰ تخویف اخروی، اگر تو دیکھ لیتا. یہ لو شرطیہ ہے. اگر تو دیکھ لیتا. عربی والے عربی میں اوپر لکھیں لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا. اردو والے اردو میں لکھیں لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا. البتہ دیکھتا بہت بڑا معاملہ. اردو والے لکھیں البتہ دیکھتا
بہت بڑا معاملہ اگر تو دیکھ لیتا بہت بڑا معاملہ لرائیت امرا عظیما. یہ لو کی جزا مقدر ہے. کب؟ اذ المجرمون، یہ تخفیف اخروی کا بیان ہو رہا ہے جب مشرک لوگ، المجرمون المشرکون، مشرک لوگ ناکسو رؤوسہم، نیچا کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو. نیچے لکھیں بوجہ شرمندگی، جلدی کریں، بوجہ شرمندگی سروں کو نیچا کرنے والے ہوں گے اپنوں کو اپنے پروردگار کے ہاں. اور ربنا کہتے ہوں گے، اردو والے اردو میں لکھیں کہتے ہوں گے، عربی والے یقولون کہتے ہوں گے، یقولون اے ہمارے پروردگار اب سرنا، اب ہم نے دیکھ لیا، وسمینا اب ہم نے سن لیا، فرجینا پس تو ہمیں واپس لوٹا دنیا کی طرف، نعمل صالحا تاکہ ہم عمل کریں نیک، انا موقنون یقیناً ہم یقین کرنے والے، اب ہمیں یقین آیا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، یہ فرجینا کا جواب، نیچے لکھیں فرجینا کا جواب. اللہ فرماتے ہیں تمہیں نہیں لوٹاؤں گا، اگر تمہیں لوٹا بھی دوں پھر بھی تم یہی بےایمانیاں کرو گے. ہاں وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا شینا پر لکھ لیں ان کی ہدایت، اگر ہم ان کی ہدایت چاہتے، لَآتَيْنَا كُلَّ نفس ہداہا، البتہ دے دیتے ہم ہر نفس کو ہداہا اس کی ہدایت. مولانا نیچے لکھ لیں ہداہا کے نیچے منزل تک پہنچا دیتے. ایصال الی المطلوب مراد ہے. اگر ہم ہر نفس کی، اگر ہم چاہتے البتہ دے دیتے کل نفس ہداہا ہر نفس کو اس کی ہدایت، یعنی زبردستی ایمان دے دیتے. لیکن زبردستی ایمان دینا حکمت ابتلا کے خلاف ہے. آزمانا جو ہے ہم نے، ولیکن حق القول منی. مولانا ایک جملہ لکھوانا ہے چھوٹا سا، ولو شئنا لآتینا، ہمیں تمہاری ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے آپ کو لکھوا دیا ولو شئنا کے نیچے یہ جواب ہے فرجینا کا، ہمیں لوٹا. سامنے لکھیں اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے. اور اگر ہم چاہتے لآتینا، ان کی ہدایت ہمیں اگر چاہنا ہوتی نا ان کو ہدایت ملے، البتہ دے دیتے ہم ہر نفس کو ہداہا اس کی ہدایت، ایصال کے درجے میں منزل مقصود تک پہنچا دیتے. ولیکن حق القول منی، لیکن ثابت ہو گئی بات میری جانب سے، ازلی تقدیری بات ثابت ہو گئی. کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، ضرور میں اللہ بھروں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں تمام سے. فذوقوا بما نسیتم، تذلیل مجرمین کہا جائے گا یقال لہم، پس چکھو تم بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، بوجہ اس کے کہ بھلا دیا تھا تم نے آج کے اس دن کی ملاقات کو، بھلا دیا تھا. نیچے لکھے نسیتم یعنی تیاری نہ کی، یعنی تیاری نہ کی، قیامت کی تیاری نہ کرنا، قیامت کو بھلانا ہے. انا نسیناکم، یقیناً ہم نے بھی تم کو بھلا دیا. اللہ کیسے بھول سکتا ہے؟ مولانا نسیناکم کے نیچے لکھیں یعنی چھوڑ دیا. یعنی اب حاشیے پر سامنے جملہ لکھیں، میں سارے قرآن میں آپ کو یاد کراتا آؤں گا، لکھوا نہیں سکوں گا. سامنے لکھے نسیناکم کے افعال فعل کی جمع، افعال قلوب قلب کی جمع، افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے پورے قرآن میں یہ جملہ چلے گا. یہ بھول جانا دل کا فعل ہے،
اگر کسی دل والے فعل کی نسبت ہو نا اللہ کی طرف تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. بندہ کوئی چیز بھول جائے تو اس سے وہ چیز رہ جاتی ہے. تو اب انا نسیناکم، ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے نا. اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، بھول جائے تو وہ چیز چھوڑ دی جاتی ہے، رہ جاتی ہے. تو مانا ہوگا انا نسیناکم انا ترکناکم، یقیناً ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. نیچے لکھیں جہنم میں، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، یعنی بھلا دیے ہم نے تم کو، جہنم میں چھوڑ دیے. وذوقوا، اور چکھو تم عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب، اس وجہ سے بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے. مولانا پیچھے آؤ، آپ کو نمبر لکھواؤں. ناقص رؤوسہم 1، ربنا ابصرنا 2، اقرار محشر. اور آگے آئیں ذوقوا عذاب الخلد، عذاب الخلد 3. یہ ہیں صفات فاسقین. یہ 3 کیا ہیں؟ صفات فاسقین. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، پکی بات ہے مشرکین کے مقابلے میں مومنین کی صفات، بشارت پکی بات ہے، یقین رکھتے ہماری ہے. تو آپ کو یاد ہے میں نے سورۃ المومنون میں 6 دعائیں لکھوائی تھیں. تکرار آپ کریں گے تو یاد رہے گا. کیسے یاد رہے گا؟ سورۃ مومنون کے آخر میں لالا کھولنا نہیں، دعائیں لکھوائی تھیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 6 دعائیں کریں گے اور 1000 سال تک چیخیں گے، مانگیں گے، 1000 سال بعد جواب آئے گا. یہ تو ایک یہ بھی مقام لکھوایا تھا. مجھے تو یاد ہے الحمدللہ. میاں صاحب میں کی میں یاد ہے. واہ بھائی، میاں صاحب کہتے ہیں تو آپ جو لکھوایا تھا یاد ہے. نہیں بھول بنیا نا، بھولا کیوں نہیں؟ لکھوایا تھا میں ہے تے لکھا ہی ہے سنگتیاں، انہوں کو بھول گیا میں کیوں یاد ہے جی؟ یہ کوئی پتہ نہیں. ماشاءاللہ. آ جاؤ جی. فرمایا الذین اذا ذکروا، وہ ایماندار جب نصیحت کیے جاتے بہا ان آیات کے ساتھ، ہا ضمیر آیات کی طرف، نصیحت کیے جاتے ہیں آیات کے ساتھ. اس پر لکھے وصف نمبر 1 خروا سجدا، تو گر پڑتے ہیں سجدہ کرنے والے بن کر، سجدہ کرنے والے. وسبحوا نمبر 2 صفت، اور تسبیح کرتے ہیں بحمد صفت نمبر 3 اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ. کہتے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تمام صفات کارسازی تیرے لیے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ آکڑ نہیں کرتے. وصف نمبر 4 یستکبرون کے نیچے مولانا لفظ از سجدہ و تسبیح و حمد، یہ تینوں باتیں ہم نے یہاں سے نکالی ہیں. سجدہ، سبح و بحمد. آکڑ نہیں کرتے کس سے؟ سجدے سے، تسبیح سے، حمد سے. تتجافا جنوبہم وصف نمبر 5، اور الگ رہتے ہیں ان کی کروٹیں، جدا رہتی ہیں ان کی کروٹیں، عن المضاج بستروں سے، یدعون ربہم، بستروں سے کروٹیں الگ رہتی ہیں. یدعون ربہم، کرکٹ کا میچ دیکھتے رہتے ہیں. یدعون ربہم کا معنی میاں صاحب یادون ربہم، کرکٹ کا میچ دیکھتے رہتے ہیں. ٹورنامنٹ شروع ہے، پتہ نہیں کہاں شروع ہے، مجھے تو کل پتہ چلا ہے کہ ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں. ہمیں تو دلچسپی نہیں ہے. 5 دن میچ ہوتا رہا، میں ڈرا ہو گیا. کیا بابے نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا. شاباش. یادون ربہم، پکارتے رہتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو، ربہم پر صرف. خوفا و طمعا، ڈرنے والے بن کر، امید رکھنے والے بن کر. خائفینا، حالانکہ کے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور امید رکھنے والے ہوتے ہیں. مما رزقناہم نمبر 6 وصف، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں. چھوٹا سا جملہ ہے، 2-3 لفظ. تتجافا جنوبہم عن المضاجع کا جمہور کے نزدیک نماز تہجد مراد ہے. جمہور کے نزدیک
نماز تہجد مراد ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، بشارت برائے مومنین کاملین، کامل مومنوں کے لیے بشارت، نہیں جانتا کوئی نفس، کوئی جی، ما اخفی لہم، جو کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جنت کے اندر جو نعمتیں چھپائی گئی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک دینے کے لیے، کوئی بھی نفس نہیں جانتا۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعملون کے نیچے مولانا لفظ ضرور لکھنے، پہلی دفعہ آیا ہے سبب زہری جنت۔ جنت کا زہری سبب تو نیک اعمال ہے، حقیقی سبب اللہ کی رحمت ہے۔ مولانا اب اشکال ہے بہت بڑا، جو اللہ نے نعمتیں چھپائی ہیں جنت میں، نعمتیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ان سے کوئی انسان نہیں جانتا۔ ہم نے پڑھا نہیں ہے جنت میں نہریں ہوں گی 4 قسم کی، درخت ہوں گے، حوریں ہوں گی، سورۃ الرحمن میں کتنی تفصیل ہے، سورۃ واقعہ میں بھی ہے۔ نعمتوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہیں چیزیں، تو فرمایا کوئی نہیں جانتا۔ تعلموں پر ایک لفظ تفصیلاً، تفصیلاً کوئی نہیں جانتا۔ کیا لفظ لکھنا ہے؟ تفصیلاً، تفصیلی طور پر کوئی نہیں جانتا، اجمالی طور پر تو ذکر قرآن و سنت میں آ گیا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، سبحان اللہ۔ افمن کان مومنا، تم نے دونوں جماعتوں کا حال بھی سن لیا، انجام بھی سن لیا۔ اب افمن کان مومنا سامنے لکھیں جملہ، جی تسلی نہیں ہو رہی میری۔ تخویف و بشارت کا اجمالی اعادہ، تخویف و بشارت کا اجمالی اعادہ، دوبارہ دہرایا اس کو۔ آگے لکھیں، جس طرح صفات بالا میں، بالا مانا جو اوپر ذکر ہوئی ہیں، جس طرح صفات بالا میں مومن و فاسق برابر نہیں، اسی طرح جزائے آخرت میں بھی برابر نہیں ہوں گے۔ بس افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا پس وہ بندہ جو ہے مومن برابر ہے، کمن برابر ہے اس کے جو ہے، فاسقن بے حکم نافرمان، فاسقن کے نیچے کافر، لا یستوون نہیں برابر ہو سکتے، نہ دونوں کی حالت برابر ہے نہ انجام برابر۔ بشارت اما الذین، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات عمل کرتے رہے نیک، فلہم ثمرہ، پس ان کے لیے باغات ہوں گی، الماوا ہمیشہ رہنے کے، الماوا ہمیشہ رہنے کے بعد، نزلم بما کانوا یعملون، مہمان نوازی ہوگی بوجہ ان کاموں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بھکاری سمجھ کر اللہ نہیں دے گا، حوروں کو سور و غلمان رنگ رنگست، تجلی ہائے جانان رنگ رنگست، خدا خود میزبان مائیں جاست، غذا پر خانے مہمان رنگ رنگست۔ واما الذین فسقوا، تخویف اخروی، اور بہرحال وہ لوگ جو نافرمان رہے، فاسقوا نافرمان رہے، نافرمانی کی والا معنی نہیں کر رہا ہوں، فمأواہم النار ثمرہ، بس ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، کلما ارادوا، جب کبھی ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ نکلے اس آگ سے، اعیدوا فیہا، لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور کہا جائے گا قیل لہم، تذلیل مجرمین، چکھو تم عذاب النار کا عذاب، وہ جو جس کو تم تکذبون جھٹلایا کرتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، تخویف دنیاوی، ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ہم ان کو، تخویف دنیاوی لکھیں، ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ہم ان کو، من العذاب الادنی، دنیاوی قریبی عذاب سے، الادنی قریبی،
دنیا کے عذاب میں سے جو قریبی عذاب ہے اوپر لکھے مصائب دنیا. مانا میں اشکال پیش کروں گا، مانا سن لیں. قریبی عذاب ادنا بہت قریبی عذاب میں سے چکھائیں گے دون العذاب الاکبر، پہلے بڑے عذاب سے. عذاب اکبر پر لکھے عذاب جہنم کے بڑے عذاب سے پہلے ہم قریبی عذاب میں سے بھی ان کو عذاب چکھائیں گے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں شرک سے. یرجعون کے نیچے شرک سے. جہنم والے بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو قریبی عذاب چکھائیں گے، دنیا میں مصیبتیں دیں گے، شاید وہ واپس آ جائیں، شرک چھوڑ دیں. حکمت یہ ہے عذاب چکھانے کی دنیا کی. ومن اظلم زجر ما تخویف اخروی، پھر اللہ نے ڈانٹا، آخرت کا ڈراوا سنایا. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکرا، جو نصیحت کیا گیا. ذکرا کے نیچے لکھیں استبعاد، بعید استبعاد. نمبر 1 بے آیات ربہ 2 ثم عارض 3. ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ. ایک بندہ جس کو کچھ آیتوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو تو نصیحت کی گئی، سنائی گئی، سمجھائی گئی، اچھا پھر بھی نہیں مانا. اور کیا چیز سنائی گئی؟ جھوٹے قصے کہانیاں. نام بے آیات ربہ، رب کی آیتیں. یہ استبعاد ہے، عقل سے یہ بات بڑی دور ہے. ثم اعرض عنہا، پھر منہ موڑ لیا اس نے ان آیات سے. چلو جھوٹی روایتوں سے منہ موڑتا، کہانیوں سے منہ موڑتا، کس سے نہ آیتوں سے. کمال. انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے، مجرمین کے نیچے مشرکین، خازن کا حوالہ، منتقمون بدلہ لینے والے ہیں. مومنین کاملین کا ذکر تو تم نے سن لیا، آیتیں پڑھی جائیں تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. آیت دوبارہ دیکھیں نا، تکلیف کریں. انما یؤمن بآیاتنا اذا ذکروا بها خروا سجدا. مومن پکے کامل نصیحت کی جائے آیتوں کے ساتھ تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور یہ آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو آرادہ منہ موڑ لیتے ہیں. بڑی بے پرواہی سے دونوں کا مقابلہ پیش کیا. مولانا ذرا آیت کو دیکھیں. من العذاب الادنا العذاب الاکبر ہونا چاہیے تھا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ادنا کا معنی بہت قریب، قریبی عذاب چکھائیں گے. دون العذاب الاقصیٰ، دور والے عذاب سے پہلے ہم قریب والا عذاب چکھائیں گے. ادنا کے مقابلے میں تو اقصیٰ ہوا کرتا ہے. ادنا کا معنی بہت قریب، اقصیٰ کا معنی بہت دور. چلو یہاں اگر اکبر بیان کرنا تھا یوں ہونا چاہیے تھا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَصْغَرِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب چکھائیں گے. اگر یہاں ادنا تھا تو آگے اقصیٰ ہوتا. قریبی عذاب پہلے چکھائیں گے، دور والا تو چلو دور ہے. اگر یہاں ہے اکبر تو یہاں ہونا چاہیے من العذاب الاصغر دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب چکھائیں گے. ادنا کا مقابلہ ہوتا ہے اقصیٰ سے، اور اکبر کا مقابلہ ہوتا ہے اصغر سے. مولانا کوئی اشکال سمجھ آیا کہ نہیں؟ کیوں مولانا ترمانے کڑا سنا نے واہ مگمان ہی نو سی توارے مولانا منیب سنائی بھئی یہ کیا ہے؟ ادنا کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اقصیٰ، دور. اور اگر چلو اکبر ذکر کیا ہے تو یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصغر. یہ دو ادنا اور اکبر کو آپس میں مقابلے میں پیش کر دیا. لکھے مولانا اشکال ادنا کے آگے بریکٹ میں لکھے بہت قریب کے مقابلے میں اقصیٰ، بریکٹ میں لکھ لیں بہت دور ہونا چاہیے تھا. ادنا کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اقصیٰ. مولانا سمجھ آ گیا اشکال کے نہیں آیا؟ ادنا کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ادنا کا معنی بہت قریب، اقصیٰ کا معنی بہت دور.
ادنا کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اقصا۔ تقابل تو اصغر اور اکبر کا ہوتا ہے، تقابل تو اصغر اور اکبر کا ہوتا ہے۔ اب جواب لکھیں۔ عذاب دنیا کے دو وصف ہیں، صفتیں دو وصف، عذاب دنیا کے دو وصف ہیں۔ نمبر ایک قرب، نمبر دو قلت۔ اور عذاب آخرت کے دو وصف ہیں، نمبر ایک بود، بے عین دال، با میں قاری تو نہیں ہوں، با عین۔ ہم 8ویں میں پڑھتے تھے اسکول میں، تو ایک نئے ہمارے ایک عالم استاد تھے عبدالحمید صاحب، زندہ ہیں یا واللہ عالم، پرانی بات ہے بہت، تو وہ چونکہ نئے مدرسے سے فارغ ہوئے تھے اور ان کو اسلامیات ٹیچری مل گئی، اچھا وہ فارغ ہوئے اور ٹیچر بن گئے تھے بھی وہ دیہات کے، تو شہری جو ہوتے ہیں نا ان کے اور شہری دیہاتوں کے مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم 8ویں میں تھے، چھوٹے بچے تھے، اتنے بڑے تو نہیں تھے، تو سورت معون تھی ہمارے، وہ آخری 10 صورتیں بھائی یاد کرو۔ اچھا وہ ایک دیہاتی اور پھر وہ نئے مولوی بنے، توبہ مولویوں کی مار۔ اچھا پھر تو وہ صورتیں ہم نے یاد کرنی، تو آ رہی تلذی فذالک الذی یدعو الیتیم، ہمیں کہتے تھے الو، ناک سے منہ آواز نکلتی الو یدعو، اب ہم سے این نکلتی نہیں تھی، ہم کوئی قاری تھے، پھر ڈنڈا اٹھا لیا الو یدعو الیتیم، اب عین کدھر سے نکلے ہم سے بھائی، بڑی مار کھائی ہے۔ یدعو الیتیم، میں قاری، آپ میں قاری کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو نا قاری، اونچا کرو، ماشاء اللہ۔ ہے مولانا مجھے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں نکلتی یدعو الیتیم۔ تو یہ کیا لفظ عرض کیا؟ عذاب آخرت کے دو وصف ہیں، نمبر ایک بعد، بے عین بود، نمبر دو کبر، نمبر دو کبر کا معنی بڑا ہونا۔ اب مجھے یہاں تک اب حاشیہ سنائیں، عذاب دنیا کے کتنے وصف ہیں؟ دو، ایک قرب قریب ہونا اور دوسرا قلیل ہونا۔ دنیا کا عذاب تو قلیل ہے نا آخرت کے مقابلے میں، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ دور بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ اب لکھے نوٹ، ہر ایک کا ایک وصف لے لیا۔ دنیا سے قرب، بریکٹ میں لکھے ادنا، اور اخروی سے اکبر، کبر، بریکٹ میں کبر، تاکہ خوف علی وجہ الاتم واقع ہو۔ اشکال حل ہوا مولانا؟ عذاب دنیاوی میں سے کیا لے لیا؟ قرب لے لیا، ادنا بہت قریب، اور دوسرے عذاب سے کون سا وصف لے لیا؟ کبر بڑا، یہ لے لیا، دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ آگے چلو جی، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، دلیل نقلی تفصیلیت موسیٰ علیہ السلام، اور البتہ تحقیق دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا، اللہ سے کوئی کروا نہیں سکتا، نہ کوئی کرنے والا ہے نہ کوئی کروانے والا ہے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس نہ ہو تو بیچ کسی شک کے، مِّن لِقَائِهِ، اس کو ملنے سے، کس کا میں حاشیہ لکھواتا ہوں آپ کو، اس کی ملاقات سے،
اس کو ملنے سے شک میں نہ ہو وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل اور بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے وہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے تھی یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے جس طرح تورات میں شک کیا گیا قرآن میں بھی شک کیا جا رہا ہے حالانکہ دونوں کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں علماء لکھیں جی مل لقائے ہی اضافت ہے مفعول کی طرف اضافت ہے مفعول کی طرف فاعل مقدر یعنی موسیٰ علیہ السلام کا کتاب کو پا لینا کیا معنی کیا مولانا مجھے سمجھا دیں اضافت ہے مفعول کی طرف مل لقائے ہی ہو ضمیر مفعول ہے اور فاعل حذف ہے اس کا مقدر ہے نہ شک کرنا مل لقائے ہی موسیٰ علیہ السلام کا کتاب کو پا لینا انہوں نے کتاب پا لی تھی مل گئی تھی ان کو شک نہ کرنا دوسرا لکھیں جی اضافت الی الفاعل مفعول مقدر یعنی کتاب کا موسیٰ علیہ السلام کو ملنا کتاب کا موسیٰ علیہ السلام کو ملنا بس اس میں شک نہ کرنا اب دونوں انداز آپ کو سنا دیے مولانا ایک اور جملہ بھی آپ کو لکھواتا ہوں اس میں لکیر لگائیں مل لقائے ہی کا حاشیہ نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنا نمبر 2 شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کو ملنا نمبر 3 بروز قیامت موسیٰ علیہ السلام کا ملنا چوتھا لکھیں من لقاء موسیٰ تو عبارت بنے گی مل لقاء موسیٰ من لقاء موسیٰ ربہ فی الآخرہ عبارت کیا بنی مل لقاء موسیٰ ربہ فی الآخرہ موسیٰ علیہ السلام رب سے ملیں گے آخرت میں اس کے آگے لفظ لکھنے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک سے روایت ہے مل لقاء موسیٰ ربہ فی الآخرہ یہ مل لقاء کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس سے کیا مراد ہے شک نہ کر رہا اس کے ملنے میں یعنی مل لقاء موسیٰ ربہ فی الآخرہ آگے چلیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور بنائے ہم نے ان میں سے پیشوا رہنما یہدون بِأَمْرِنَا ان کا فریضہ رہنمائی کیا کرتے تھے بِأَمْرِنَا کے 2 معنی بِأَمْرِنَا ہمارے حکم کے ساتھ بِأَمْرِنَا کا ایک معنی حاشیے پر ہمارے حکم کے ساتھ دوسرا معنی لکھے یادون بے امرنا ہمارے احکام کی رہنمائی کیا کرتے تھے ہمارے احکام کی دونوں معنی کر دیے ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی یا ہمارے احکام کی رہنمائی کے یہ اللہ نے حکم دیے ہیں بھائی لما صبروا جب کہ انہوں نے صبر کیا تکلیفیں جھیلتے رہے وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور تھے وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یقین رکھتے تھے اب مولانا غور کریں پیچھے دیکھیں آتینا وجعلنا دیکھیں تو صحیح یہ 7 وجہ
آتینا موسیٰ آتینا جعلنا ہدن جعلنا. تیسرا وجعلنا منہم جعلنا. ایک آتینا آیا، دو دفعہ جعلنا آیا. سامنے لکھ لیں صبرو کے اوپر نیچے. سبب اول آتینا جعلنا جعلنا. جعلنا دو دفعہ لکھنا ہے. یہ لما صبرو کس کا سبب ہے؟ آتینا کا، جعلنا کا اور اگلے جعلنا کا. سبب نمبر ایک بے آیاتنا پر سبب نمبر دوم، صبر نمبر دوم. یہ دونوں سبب ہیں کس کے؟ آتینا جعلنا جعلنا کے. ایک اور جملہ لکھواتا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے، غور کریں. مولانا یہ لما صبرو اس پر لکھیں عمل مقدم، اس کے اوپر لکھنا ہے، بالکل اوپر آیت پر عمل مقدم. کانوا بآیاتنا یوقنون پر علم مؤخر. اب حاشیے پر آئیں، حاشیہ لکھیں. شرائط امامت. نمبر ایک محنت، اس کے آگے لکھ لیں صبرو. نمبر دو توحید، اس کے آگے اشارہ لکھ لیں کانوا بآیاتنا. امام کا کام لوگوں کو اللہ کے حکام پہنچانا. امام کا کام لوگوں کو اللہ کے حکام پہنچانا. یہ حاشیہ ہو گیا. اسی آیت کا اور حاشیہ لکھواتا ہوں، بالکل الگ انداز میں، الگ کر کے واضح کر کے لکھیں جی. امامت کے دو سبب، وہ انداز اور تھا شرائط امامت. اب امامت کے دو سبب. نمبر ایک صبر، احکام الہی کی پابندی، حرام سے نفس کو روکنا. یہ بڑا عملی کمال ہے، یہ بڑا عملی کمال ہے. نمبر دو آیات الہیہ پر یقین. یہ علمی کمال ہے. میں نے لفظ تو آپ کو لکھوا دیا ہے، تو پر دیکھ لیں، پھر میں جملہ پورا کراتا ہوں. صابرو عمل کو مقدم کیا اور ایمان کو، علم کو، آیتوں پر یقین رکھنا، علم کو مؤخر کیا. لکھیں جی، عمل کو مقدم کیا، اشارہ ہے وہ علم قابل اعتبار نہیں جس پر عمل نہ ہو. وہ علم قابل اعتبار نہیں جس پر عمل نہ ہو. یہی تو مولانا راز ہے کہ ہمارے علم میں برکت نہیں رہی، نورانیت نہیں رہی، روحانیت نہیں رہی. علم ہے، عمل نہیں ہے. ہاں کیا کریں جی. المیہ ہے، المیہ. ان ربک هو یفصل بینہم، تخویف اخروی، یقیناً تیرا پروردگار وہ عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. یفصل پر عملی، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان مسائل میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے. فیہ مسائل. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا نہیں ہدایت کا سبب بنی ان کے لیے. یہد کا معنی لکھیں، ہدایت کا سبب.
کیا نہیں ہدایت کا سبب بنی ان کے لیے یہ بات؟ مانا یادی کا سمجھا ہے آپ نے؟ کیا نہیں ہدایت کا ذریعہ بنی ان کے لیے یہ بات؟ کیا کم مہلکنا، یہ بات تو لفظ لکھ لیں اوپر نیچے، یہ بات کہ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، یمشون یہ چلتے بھی رہتے ہیں ان کی رہائش گاہوں میں، یمشون کے نیچے شام کے سفر میں، ان فی ذالک لآیات، یقین اس بات میں کئی نشانیاں ہیں کہ شرک اللہ کو کتنا مبغوض ہے، اللہ کو شرک سے کتنی نفرت ہے، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ ان واقعات میں کتنی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا من نہیں سنتے گزشتہ امتوں کے قصے؟ اولم یروا انا نسوق الماء، تخفیف دنیاوی، کیا نہیں انہوں نے غور کیا، نہیں دیکھا یعنی سمجھا نہیں، انا نسوق الماء، اوپر لکھے نمونہ ثبوت قیامت، جلدی نمونہ ثبوت قیامت، کیا انہوں نے نہیں غور کیا، نہیں دیکھا؟ تخفیف دنیاوی، یقیناً ہم چلاتے ہیں پانی کو الی الارض، زمین کی طرف۔ یہ دلیل عقلی نمبر 2 ہے مولانا، تخفیف دنیاوی بھی ہے، حشر نشر کی بھی دلیل ہے، توحید کی بھی دلیل، حشر نشر کی بھی دلیل، تخفیف دنیاوی بھی ہے، دلیل عقلی بھی ہے۔ چلاتے ہم پانی کو الی الارض، زمین کی طرف، الجرد خشک، الجرز بے آب و گیاہ، جس میں کوئی سبزہ نہیں، کوئی اس کے اندر گندم کھیتی وغیرہ نہیں، خشک، فنخرج بہ، پس نکالتے ہم پانی کے ذریعے زرن کھیتی، کھاتے ہیں میں اس میں سے، انعام ان کے جانور، وانفسہم، اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا پس نہیں دیکھتے اس نمونے کو نہیں دیکھتے، شب و روز جو اللہ کریم یہ کام کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَيَقُولُونَ شکوا، الٹا کہتے ہیں، یقولون پر لکھیں استہزاءً، مذاق کے طور پر استہزاءً کہتے ہیں، کب ہوگا هذا الفتح، یہ آخری فیصلہ، الفتح کے نیچے آخری لکھ لیں، آخری فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو تاریخ بتاؤ، معین وقت بتاؤ بھائی، مقرر وقت بتاؤ۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب جواب میں شکوا، یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، تخفیف اخروی، نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، کافروں کو فائدہ نہیں دے گا فیصلے والے دن ایمانہم، ان کا ایمان، آؤ کافروں کو ان کا ایمان، کافر تو ہیں ہی وہی جن کا ایمان نہیں ہے، مونا اشکال تو سمجھیں، کافر تو وہ ہیں جنہوں نے ایمان کا انکار کیا، اللہ کہتے ہیں فیصلے والے دن کافروں کو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان کہاں سے آیا بھائی؟ لفظ لکھیں، نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم کے اوپر لفظ ایمان لے آنا، ایمان لے آنا فائدہ نہیں دے گا۔ مونا اشکال حل ہو گیا؟ آپ کو میں 24ویں پارے میں یاد کراؤں گا، کیا کریں آپ یاد رکھتے نہیں، آپ کو 6 باتیں بھی ذہن میں نہیں تھیں، اب کیا کریں ہم؟ سورۃ حامیم المومن مکمل ہو رہی ہے، آخری آیات سورۃ حامیم المومن، مولانا صفحہ کھولیں 430 پہلی سطر، آخری 2 آیتیں۔ فلما رأوا بأسنا، جب کہ دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب تو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، دراحلے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وکفرنا، ہم نے انکار کیا بما کنا بہ مشرکین، ان تمام معبودوں کا جن کو ہم شریک کیا کرتے تھے، ہم نے انکار کر دیا تمام معبود۔ رکا پوچھے دے ہو نا بیٹا، ٹرے دے آؤ، تسا نہیں پڑھنا، لالا تے نہیں پڑھنا، مہربانی کریں، ہاں دیتے آئیں، میری طرف دیکھیں، ہم تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب مانا فلم یک ینفعہم ایمانہم، نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان لانے نے، ایمان یوں نہیں کہ ایمان تھا ان کے، ایمان تو تھا ہی نہیں،
ایمان لانے نے فائدہ نہ دیا جبکہ دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب چمٹا ہوا. او مولانا یہاں مانا لا ينفع الذین کفروا ایمانہم, نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کا انکار کیا ہوا تھا. کیا فائدہ نہیں دے گا ایمانوں کا ایمان لے آنا. ولا ہم ینظرون, وہ مہلت دیے جائیں گے. فاعرض عنہم, میرے پیغمبر تسلی, منہ موڑ لو ان سے. یہ منہ موڑ لو, یہ مانا ہے. واہ بھائی واہ, ان سے منہ موڑ لو. لکھے اوپر لکھے, ان کی فکر نہ کرو. یہ مانا نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دو. وانتظر, انتظار کرو میرے محبوب یوم فتح کی. انہم منتظرون, یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. اور جنگ بدر میں یہ وعدہ نصرت پورا ہوا. یہ مت کرو.